السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام مسلمان بھائی بہنوں کو، بوڑھے احباب کو، بچوں کو نئے اسلامی سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس سال ہر آفت، ہر بلا، ہر پریشانی، ہر حادثوں سے، ہر خطرات سے حفاظت میں رکھے، اپنے امان میں رکھے، ایمان کی زندگی نصیب فرمائے۔ ہمارا مذہب اسلام کا سال ختم ہوتا ہے قربانی پر اور شروع بھی ہوتا ہے قربانی پر۔ جذبہ قربانی ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیوست فرمائے۔ والد محترم حضرت علامہ مولانا محمد صدیق شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اپنی زندگی میں میں نے دیکھا ہے کہ محرم کا بہت ہی احترام کیا کرتے تھے، اور پہلے 10 دن وہ جلوس کو منعقد کرتے تھے، مطلب ایسے بیانات 10 دن اس طرح بیانات کا سلسلہ جاری رکھتے کہ واقعہ کربلا کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے، چونکہ اسلام کی جتنی بھی تعلیم ہے اور تاریخ ہے ہمارے آنے والی نسلوں کو ہم بتانا پڑے گا۔ اگر ہم بتانے سے پیچھے رہ گئے تو آنے والی نسل بھول جائے گی کہ یہ اتنی بڑی قربانی حسین کی کیا ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے تہوار آتے ہیں، اس ملک کے انڈیپینڈنس ڈے آتا ہے، جو بھی آتے ہیں، سالھا اس کو منایا اس لیے جاتا ہے کہ آنے والی نسل پچھلے والوں کی قربانیوں کو یاد رکھے۔ اسی طرح ہم مذہب اسلام کے ہر ایک عید کو ہم اسی لیے ہر سال مناتے چلے آتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں، آنے والے نسل کے دلوں میں اسلام کی قربانیوں کی خوب یاد رہے، اور اپنے آبا و اجداد سے سن کر بہت ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے حاصل کرتے رہیں اور ایمانی موت کو طلب کرتے رہیں، شہادت جیسی عظیم نعمت والی موت کو ترستے رہیں۔ تو لہٰذا اسی ضمن میں بھی انشاءاللہ ایک کوشش کر رہا ہوں کہ امسال جتنے دن ہو سکے واقعہ کربلا آپ کے سامنے پیش کرنے کی جرات کروں گا۔ اگر اس ناچیز سے کچھ کہنے میں غلطی ہو جائے تو مطلع فرمائیں، میں اپنے آپ کو تصحیح کر لوں گا، اور آپ تک انشاءاللہ میری کوشش رہے گی قرآن و احادیث کی روشنی میں، تاریخ کے آئینے میں جہاں تک ہو سکے اس واقعہ کربلا کو آپ کے گوشے گزار مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور آپ تمام کو حق بات سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضی بان تصلی علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقاں کے بنائے لا الہ است حسین۔ یہ میرے جد اعلیٰ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہے، جو اپنی بے پناہ عقیدت و محبت کو سرکار امام علی مقام کی بارگاہ میں اس قطعے کے ساتھ فرمائے ہیں۔ اے یزید تیرا تاج و تخت 2 گھڑی کا تھا، اے یزید تیرا تخت و تاج صرف 2 گھڑی کا تھا، آج بھی ہے دلوں پہ حکومت حسین کی، آج بھی ہے دلوں پہ حکومت حسین کی۔ اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا۔
میں نے قرآن مقدسہ کی جو مشہور اور مختصر سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہا ہے ایمان والوں سے اور فرما رہا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی اے ایمان والو مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں یعنی شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں انہیں دیکھنے کا شعور نہیں ہے۔ یہ مختصر سی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے میں نے گوشے گزار کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہو کر، مسلمانوں سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ میری راہ میں، اسلام کی راہ میں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر جو اپنے آپ کی جان کو دے دیتے ہیں تو انہیں مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، صاف اعلانیہ فرما رہا ہے انہیں مردہ مت کہو۔ ایک اور جگہ قرآن میں دوسری آیت میں فرما رہا ہے ارے مردہ تو دور کی بات، انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، وہ زندہ ہیں، انہیں اللہ کی طرف سے رزق دیا جا رہا ہے جس کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صاف گوئی ہے، شہیدوں کے ساتھ کتنا بڑا بلند مقام انہیں حاصل ہو رہا ہے۔ اسی لیے شہید فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں پہنچ کر، اے اللہ ہمیں جنت کی ہوائیں نہیں چاہیے، کوئی اور طلب نہیں چاہیے، پھر سے ہمیں دنیا میں بھیج، پھر تیرے نام پہ ہم جہاد میں شامل ہو جائیں، پھر تیرے نام اور تیرے دین کی خاطر، تیرے پیارے محبوب کی وفا کی خاطر ہم اپنی جانوں کو لٹانا چاہتے ہیں۔ یہ شہید کا مرتبہ ہوتا ہے۔ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی۔ وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی۔ شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پہ چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں، زمین پہ چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ شہادت وہ عظیم منصب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خوش قسمت بندوں کے ناموں میں صادر فرماتا ہے اور عطا فرماتا ہے، اور یہ نعمت عظمیٰ مخصوص لوگوں کے حق میں آتی ہے جو اسلام کی شان، آن اور بان کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری میں اپنی جانوں کو خدا کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، تو شہادت کا یہ مقام انہیں حاصل ہو جاتا ہے۔ شہادت کی دو قسمیں ہیں، شہادت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے شہادت سری، سری سے مطلب پوشیدہ، سری کا مطلب پوشیدہ۔ ایک شہادت ہوتی ہے شہادت سری، اور دوسری قسم کی شہادت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں شہادت جہری، شہادت جہری۔ جہری کا مطلب ہوتا ہے اعلانیہ، مطلب شہادت چند پوشیدے میں ہوتی ہے اور چند معاملات میں اسے اعلانیہ ہوتی ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز آج میرا موضوع صرف آپ کو شہادت سری پہنچانے کے لیے رکھوں گا، کل انشاءاللہ پھر آگے اس کو بڑھاؤں گا۔ شہادت سری اس کی اقسام کیا ہوتی ہیں؟ احادیث کریمہ کے مطابق یہ فرمایا گیا ہے کوئی پانی میں ڈوب کر مر گیا یا جل کر مر گیا یا دیوار کے نیچے دب کر مر گیا یا زہر کے اثر سے اس کی موت آ جائے تو یہ سب شہادت سری کی اقسام ہیں، شہادت سری کہتے ہیں۔ اور شہادت جہری کی اقسام کیا ہے؟ ایک مسلمان ہتھیار کو اٹھا کر میدان جنگ میں اللہ کی رضا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری کی خاطر لڑتا ہے اور اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے اللہ کی رضا کے خاطر میدان جنگ میں، تو اسے شہید کا مرتبہ ملتا ہے، اور وہ ہوتی ہے شہادت جہری، شہادت جہری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ذات ایسی ہے،
سارے کمالات سرکار کی ذات میں پوشیدہ تھے۔ سارے کمالات کو رب نے اپنے محبوب کے اندر رکھ دیا تھا، جیسے جود و سخا کی انتہا، حسن و کمال کی انتہا، عطاؤں کی انتہا، قربانیوں کی انتہا، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ شہادت کا بھی مقام انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک کمال شہادت بھی نبی کی ذات میں رکھ دیا تھا۔ شہادت سری اور جہری نبی پاک کی ذات والا پر پوری ہوئی۔ پہلے اس کو میں سمجھاؤں کہ شہادت سری اور جہری نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کس طرح پوری ہوتی ہے، پہلے اس کو سمجھ لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور شباہت میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے تک سرکار کی مشابہت تھی۔ کوئی بھی حضرت امام حسن علیہ السلام کو دیکھتا تو سر سے لے کر سینے تک سرکار دو عالم کی طرح ہی ان کی مشابہت ہوا کرتی تھی، اور سینے سے لے کر پیر تک سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شباہت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ تو دونوں میں ایک کمال تھا، اوپر سے سینے تک سری اور یہاں سے جہری۔ تو مطلب شباہت میں دونوں کا عالم یہ تھا، سر سے قدم تک لے کر حسنین کریمین میں شباہت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رکھ دیا گیا تھا۔ اکثر و بیشتر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت طلب کیا کرتے تھے، کیونکہ شہادت سری سرکار کے اثر میں رکھی گئی، اور شہادت جہری کے لیے سرکار ہمیشہ کہا کرتے تھے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے حسین کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ گویا سرکار کا فرمانا یہی ہے کہ حسین کی شہادت جہری جو ہوتی ہے، حقیقت میں وہ شہادت جہری مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس خواہش کو اپنے ان نواسوں کے ذریعے پورا فرما دیا، اور یہ کس طرح ہوا انشاءاللہ اس کو میں تھوڑا آج سری کا معاملے کو لے کر چلوں گا، اور میرے دوسری کلپنگ میں، دوسرے دن کی کلپنگ میں انشاءاللہ شہادت جہری کی طرف آؤں گا، پھر واقعہ کربلا کس طرح نمودار ہوا احادیث کی روشنی میں آپ کے روبرو پیش کرتا رہوں گا۔ خیبر کی جنگ کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زہر دے دیا گیا۔ یہ ایک یہودیہ عورت جس کا نام زینب بنت الحارث، جس کا نام زینب بنت الحارث، اس نے ایک بھنی ہوئی بکری کے گوشت میں ایسا خطرناک زہر ملا دیا تھا کہ اگر کوئی وہ گوشت تھوڑا سا بھی اگر کھا لے تو فی الفور یعنی فوراً اس کی موت واقع ہو جاتی، یعنی شہادت اس کی ہو جاتی تھی۔ تو خیبر کے موقع پر زینب بن الحارث نے یہ گوشت بھنا ہوا جو زہر میں لٹا ہوا تھا، زہر میں ڈوبا ہوا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا۔ لیکن حضرت بشیر بن برہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے وہیں پر بیٹھے تھے، انہوں نے وہ گوشت کو اٹھایا، تھوڑا کھا لیا۔ جیسے ہی وہ گوشت ان کے حلق سے نیچے اترا، ان کی اسی وقت شہادت ہو گئی۔ اس خطرناک زہر کی وجہ سے حضرت بشیر بن برہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور یہ شہادت سری، میں نے پہلے ہی کہا ہے، زہر کے اثر سے اگر کسی کی موت ہو جائے تو اس کا بھی مقام شہادت میں نام لکھا جاتا ہے۔ تو حضرت بشیر بن برہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر آلود گوشت کھانے کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی گوشت تھوڑا سا کھایا۔ جیسے ہی سرکار نے گوشت کھایا، گوشت نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے مت کھائیے، مجھ میں زہر آلود اتنا خطرناک زہر ملایا گیا ہے کہ جس کے کھاتی ہی موت واقع ہو جائے گی۔ لیکن گوشت کے اس کہنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھوڑا سا زہر سے ملا ہوا گوشت تناول فرمایا تھا،
لیکن سرکار کی موت فی الفور واقع نہیں ہوئی، جیسا کہ حضرت بشیر بن برہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوراً موت ہوئی، شہادت ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر موت واقع نہیں ہوئی۔ یہ صرف سرکار کا معجزہ ہے۔ اتنا زہر آلود گوشت کھانے کے باوجود بھی سرکار کا فی الفور شہادت منصب پر فائز نہ ہونا، یہ سرکار کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ ایسے زندہ رہنا معجزہ ہے، مگر اس زہر کا اثر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر زندگی بھر رہا۔ جو حضور نے یہ زہر آلود گوشت کھا لیا تھا، اس کا اثر سرکار کی زندگی بھر رہا، اور زندگی بھر وہ تکلیف دیتا رہا، اور آخری علالت مرض میں یہ زہر کا اثر اتنا ہو گیا کہ اسی زہر کے اثر سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت سری کے مطابق اس دار فانی سے کوچ فرمائے۔ جب حضور نے زینب بن الحارث کو طلب کیا اور فرمایا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو وہ یہودیہ عورت نے کہا کہ اگر واقعی تم اللہ کے رسول ہیں تو آپ پر یہ اثر نہیں ہوگا، میں یہ جاننا چاہتی تھی، اور اگر صرف ایک عام بادشاہ ہیں، ایک عام انسان ہیں، تو فوراً آپ کی موت ہو جائے گی، یہی جاننے کے لیے میں نے کیا تھا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری اور امام بہقی نے حضرت ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نے اپنے مرض وفات میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ خیبر میں مجھے جو زہر دیا گیا تھا، میں ساری زندگی اس زہر کے اثر میں مبتلا رہا اور تکلیف دیتا رہا، اور میری اب رگ جان منقطع ہو رہی ہے اسی زہر کے اثر سے۔ پھر فرماتے ہیں حضرت علامہ ذوالقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور نے شہادت سری کی وفات پائی، شہادت سری کی وفات پائی۔ تو مطلب میرا بتانے کا آج مقصد یہ تھا، شہادت کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک شہادت سری اور دوسری شہادت جہری۔ شہادت سری کیسے واقع ہوئی ہے سرکار کی ذات پر ان کی خواہش کے مطابق آپ نے آج وہ سماعت فرمایا۔ انشاءاللہ میری کل کی مختصر سی نشست میں دوسری قسم شہادت جہری کو خلاصہ کروں گا اور واقعہ کربلا کو آگے لے کر پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔